بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، میں آج ان تمام احباب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو لوگ بڑی بے چینی کے ساتھ، بڑی بیتابی کے ساتھ 14 فروری کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی ماں کو وہ گفٹ پیش کریں، پھول پیش کریں بطور ڈیٹ مارنے کے، وش کرنے کے۔ ایسے تمام لوگ ایک عبرتناک قصہ سن لیں، ممکن ہے کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اس قصے کو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ضم الہوا میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عراق میں ایک شخص تھا جو تجارت کیا کرتا تھا، اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ وہ شخص بوڑھا ہو گیا، اس کا بیٹا جوان ہوا۔ اس نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا، یہ تجارت کا سامان لے جا، کسی ملک میں جا کر فروخت کر کے آ، لیکن یاد رکھنا اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرنا۔ اس لڑکے نے باپ کی بات سن کر تعجب کیا کہ میں تجارت کا سامان لے کر گھر سے باہر جا رہا ہوں اور ابا مجھے اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرنا۔ علی کل حال وہ چلا گیا، ملک شام کی طرف وہ گیا۔ وہاں جا کر اس نے تجارت کا سامان جو تھا وہ فروخت کیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک تاجر خاتون سے ہوئی جو بڑی خوبصورت تھی۔ اس لڑکے کو وہ پسند آ گئی، وہ اسے پانے کی در پہ ہو گیا۔ ایک دن اتفاقاً وہ خاتون اس لڑکے کو تنہائی میں مل گئی۔ اس لڑکے نے تنہائی میں موقع میسر پا کر اسے پکڑ کر نیچے گرایا، لیکن اس عورت نے شور کیا، چیخی چلائی، اس نے اسے چھوڑ دیا، چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہاں عراق میں جہاں کا وہ تھا، ان کے گھر میں ایک پانی بھرنے والا آیا کرتا تھا جسے پرانے وقتوں میں لوگ سکا کہا کرتے تھے۔ وہ پانی بھرنے والا لوگوں کے گھروں میں آ کر اجرت لے کر پانی بھرا کرتا تھا، ان کے گھر میں بھی آ کر وہ پانی بھرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس لڑکے کا باپ جو ہے وہ گھر میں نہیں ہے اور اس کی بہن اکیلی ہے۔ اس نے پانی بھرا کیونکہ اس کی بہن نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے اس عورت کو، اس لڑکی کو، اس لڑکے کی بہن کو اکیلا گھر میں پا کر اس پر حملہ کر دیا، اسے گرایا۔ وہ لڑکی بھی چلائی، چیخی، شور کیا، اس نے وہ سکا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کو سنایا۔ باپ نے بچی سے کہا، آج کا دن، آج کا وقت اور یہ تاریخ لکھ لے، میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ضرور تیرے بھائی نے باہر کچھ کیا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا گھر واپس آیا۔ باپ نے بیٹے کو پکڑا اور سیدھا اس سے یہ کہا، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تو نے وہاں کچھ کیا، کچھ غلط کیا کسی خاتون کے ساتھ؟ وہ لڑکا پریشان ہو کر رہ گیا کہ ابا نے مجھ سے تجارت کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جس کے ارتکاب کرنے کی میں نے کوشش کی، اور وہاں ہمارے علاقے کا کوئی شخص بھی نہیں تھا جس نے آ کر ابا کو بتلا دیا ہو۔ ابا بڑے یقین کے ساتھ مجھ سے پوچھ رہا ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ اس لڑکے نے ابا سے کہا، جی ابا مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے، رب سے معافی مانگی ہے، لیکن آپ کو یہاں کیسے خبر ہو گئی کہ میں نے وہاں یہ کچھ کیا ہے؟ باپ نے بیٹے سے کہا، دقۃ بدقۃ لو زدت لزاد سکا، بیٹا بالکل اسی طرح جس طرح تو نے وہاں کیا وہی کچھ تیرے گھر میں تیری بہن کے ساتھ ہوا۔ اگر تو وہاں تھوڑی سی بھی زیادتی کرتا، یہاں سکا جو پانی پلانے والا تھا وہ تیری بہن کے ساتھ زیادتی کرتا۔ یاد رکھو، زنا قرض ہے، پاک رہو، سیدھا رہو، عفیف رہو۔ تمہارے گھر میں تمہاری خواتین پاکیزہ رہیں گی، باہر تم 1,00,000 روپیہ دے کر کسی عورت کے ساتھ زنا کرو،
ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں فری میں زنا ہو جائے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جو اسباب، جو وسائل، جو امور تمہیں زنا کی طرف لے کر جائیں ان کا بھی ارتکاب نہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو سب سے زیادہ غیرت اس وقت آتی ہے جب اللہ کا کوئی بندہ اور بندی زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل وعلا 3 لوگوں کی طرف نہ دیکھے گا، یعنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ ایک زنا کرنے والا بوڑھا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی زنا کا مرتکب ہے۔ دوسرا جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ تیسرا متکبر فقیر، بھیک مانگتا ہے لیکن متکبر ہے۔ ان 3 لوگوں کی طرف رب ذوالجلال نہ دیکھے گا نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ اللہ جل وعلا ہمیں عفت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں مشرک کو، قاتل کو، زانی کو ایک ہی آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، فرمایا کہ وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، فرمایا کہ وہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَثَامًا، جو ایسا کرے، شرک کا ارتکاب کرے، کسی جان کو ناحق قتل کرے یا زنا کرے، فرمایا کہ بہت بھاری گناہ اٹھانے والا ہے ایسا شخص۔ اسی طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة، کہ جو لوگ اس چیز کو محبوب رکھتے ہیں، جو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ وہ بے حیائی کو فروغ دے اہل ایمان کے درمیان، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں اور آخرت میں رسوا کن عذاب ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 ملائکہ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ اچانک ہمارا گزر ایک آگ کے تنور کے پاس سے ہوا جس میں آگ جل رہی ہے اور بہت ساری خواتین اور مرد اس آگ کے اندر ننگے ہیں، برہنہ ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ چنانچہ انہوں نے مجھے واپسی پر بتلایا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی خواتین ہیں، یعنی ان لوگوں کو برزخ میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں انبیاء علیہم السلام کے خواب جو ہوتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں، اس لیے میں گزارش کروں گا جہاں تک میری آواز پہنچے تمام والدین اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور اللہ جل وعلا کی اس فرمان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں جس میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا ہے، انذار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا کہ مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اسأل اللہ العافیہ والسلام۔